السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب بھائی ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا اپنا بھائی مار عرفان۔ تو دوستو، جن بھائیوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات چل رہے ہیں، یقیناً ہر دوسرا اور تیسرا جو بندہ ہے وہ باہر کی خواہش رکھتا ہے کہ میں بیرون ملک جاؤں پیسہ کمانے کے لیے اور وہاں سے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں۔ لیکن سب سے پہلی جو بات ہے کہ ہمارا مائنڈ کلیئر نہیں ہوتا کہ ہمیں ویزا کون سا ملے گا، ہم نے کس کنٹری میں جانا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں تک شیئر کروں گا، تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے پورا دیکھنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ لوگوں کے پاس کون سا ٹیلنٹ ہے، کون سا ہنر ہے جس کی بنیاد پر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں، اس ڈیجیٹل دور میں، مختلف یوٹیوب چینل پر مختلف دوست احباب جو ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، ہر ملک کی، دبئی کی، سعودیہ کی، ایران کی، عراق کی۔ کیونکہ میں موجود اس وقت خود عراق میں ہوں، تو میں عراق کا بہتر آپ کو بتا سکتا ہوں، یا بیرون ممالک جو ساتھ ساتھ عراق کے ہیں جیسے عرب ممالک، ان کا میں آپ کو بہتر انداز میں بتا سکتا ہوں کہ ان ممالک میں کون سے ممالک بہتر ہیں کام کے سلسلے میں، اور آپ کو کن طریقوں سے جانا چاہیے، کون سی ایجنسی چوز کرنی چاہیے۔ تو ابھی اسی تفصیلات جو ہیں، یہ لمبی ویڈیو تھوڑی سی میں بناؤں گا آج کے دن، تاکہ آپ کو جو تفصیلات ہیں وہ اچھی طرح آپ کو سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے دوستو، آپ لوگ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ لوگوں نے کیا کام کیا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے، آپ پلمبر ہیں، آپ الیکٹریشین ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی کسی قسم کا ہنر ہے، آپ کارپینٹر ہیں، تو یقیناً آپ اپلائی کر سکتے ہیں ویزوں کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ آج کل کس دور میں اوورسیز جو ہے ڈپارٹمنٹ پاکستان کا، انہوں نے مختلف ایپس جو ہے وہ لانچ کی ہوئی ہیں۔ ان ایپس کے جلدی میں ایک ویڈیو کمپلیٹ بناؤں گا، وہاں پر آپ جا کے اپنے فیلڈ کے ریلیٹڈ جاب سرچ کریں۔ جب جاب سرچ کریں گے تو وہاں پہ کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ اگر ان ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر آپ پورا اترتے ہیں، مثال کے طور پر کہ انہوں نے مانگا ہوا ہے کہ آپ کے پاس میٹرک کے بعد 3 سال کا کسی بھی کیٹیگری میں ڈپلومہ ہو، تو اگر آپ کے پاس ڈپلومہ ہو تو آپ اس سیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات رہی کہ وہ آپ کا ایکسپیرینس مانگیں گے، وہ ایکسپیرینس بھی آپ وہاں پہ بنائے کریں ان کے ساتھ، اور پھر وہ جس ایجنسی کا لنک آپ کو دیں اس ایجنسی کو ویریفائی کریں، کیونکہ اس دور میں، آج کل کے دور میں سب سے زیادہ جو فراڈ ہو رہا ہے وہ بیرونی ممالک میں ویزوں کا فراڈ ہو رہا ہے۔ لوگ آپ کو فراڈ کے ذریعے آپ سے پیسہ چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ اگر آپ ان کے اوپر پورا اتر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یار میرے پاس ایکسپیرینس بھی پورا ہے، مجھے کام کا بھی تجربہ، یہاں پہ میں تھوڑی سی آپ کی ایک چیز کلیئر کرتا جاؤں کہ ہوتا کیا ہے کہ ہم الیکٹریشین کے ویزے کے اوپر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ایجنسی والے جو ہیں وہ جھوٹ موٹ بول کر آپ کا اپلائی کروا دیتے ہیں، آپ کا انٹرویو کلیئر کروا دیتے ہیں۔ جب آپ بیرون ملک جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو الیکٹریشین کا کام نہیں آتا ہوتا، تو یقین مانے کہ وہ، کیونکہ آپ کا ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہو چکا ہوتا ہے 2 سال کا ہو، جتنا بھی ہو، اور آپ کا سارا ان کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے پیسے بھی کاٹتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ صفائی یا کسی چھوٹے کام پہ رکھتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے دوستو، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو اس فیلڈ کے ریلیٹڈ کام آتا ہے۔ اگر آتا ہے، جھوٹ مت بولیں۔ میں یہاں پہ اکثر اپنی ویڈیوز میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار جھوٹ نہیں بولنا، جس کے اوپر آپ اہلیت رکھتے ہو تو اس چیز کو چوز کریں۔ یہ معاملہ ہو گیا، ان کے ساتھ کانٹریکٹ کریں، ساری ڈیل کریں، کوشش کریں کہ ڈائریکٹ ہی آج کل کے دور میں مختلف ایپس جو ہیں گوگل کے اوپر آپ مل جاتی ہے جابس وغیرہ کی، وہاں پر چلے جائیں، وہاں پر اپنی ایک تکڑی سی سی وی بنائیں، اس کے اوپر اپنا لمبا سا ایکسپیرینس وغیرہ ڈیٹیل وغیرہ لکھیں، کیونکہ وہ ان کو، اگر آپ کو کام آتا ہوگا تو وہ کام کو دیکھتے ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ اس بندے نے واقعی اتنا ایکسپیرینس کے پاس ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، وہ تصدیق نہیں کرتے۔ دوسری بات رہی دوستو، کوشش کریں کہ آزاد ویزے کے بجائے کسی بھی کمپنی کا ویزا لیں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آزاد ویزے میں آپ جائیں گے، آپ فرسٹ آف آل اپنی جاب سرچ کریں گے، آپ کا اچھا خاصا خرچہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پھر اتنا ٹائم ضائع کر کے، 1-2 ماہ ضائع کر کے، کہ آپ کو اپنی فیلڈ کے ریلیٹڈ جاب ملی ہے یا نہیں ملی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ الیکٹریشین ہیں، آپ پلمبر ہیں، یا آپ ایک اچھے ہنرمند ہیں، تو آپ کو آپ کے ریلیٹڈ جاب مل جائے گی۔ سب سے زیادہ جو عرب ممالک میں ایشو بنتا نا دوستو، وہ یہ ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی۔ دبئی یا سعودیہ میں آپ سروائیو کر جاتے ہیں، اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ کمیونٹی جو ہے وہ پاکستانی، انڈین اور بنگالی اور نیپالی ہے،
ان کو تھوڑی بہت عربی آتی ہوتی ہے تو اردو آتی ہوتی ہے تو وہ آپ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور یقیناً وہ سپورٹ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. لیکن اگر بات کریں کویت، عمان اور عراق کی تو ان دو ممالک میں دوستو جو ہے پاکستانی بہت کم تعداد میں ہیں، تو ان کی وجہ سے مسائل زیادہ بنتے ہیں. آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں بنتی ہیں. کوشش کریں جس بھی کنٹری میں آپ جانے کے لیے اپلائی کریں تو دیکھیں کہ آپ کو کم از کم سمجھ بوجھ والی تو اس ملک کی زبان آنی چاہیے. لازمی نہیں ہے یہ عربی. اگر آپ جاپان میں جاتے تو جاپانی آپ کو آنی چاہیے، کوریا میں جاتے تو آپ کو کورین آنی چاہیے. 100% نہ ہے دوستو، 100% نہ ہے، لیکن اتنی ضرور آنی چاہیے کہ آپ بول چل کر سکیں. اس کے بعد رہی بات جب آپ کام پر جائیں، آپ کا ویزا وغیرہ لگ گئے، ویریفائی ضرور کریں. دوستو جعلی ویزوں کا بہت زیادہ اسکینڈلز آ رہے ہیں آج کل کے اس دور میں. ہوتا کیا کہ جھوٹ موٹ بول کر آپ کو ویزوں کا لالچ دیا جاتا ہے، ویزے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ بعد میں آپ کو امیگریشن جب آپ کی ہوتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر کلیئر تو اس میں پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ویزے جو ہیں وہ بعض اوقات جعلی نکلتے ہیں. امبیسی نے بہت زیادہ سہولتیں دی ہوئی ہیں. امبیسی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگ کی ہیلپ کرنا، ان کی مدد کرنا. آپ کے پاس ویزا ہو گیا، آپ کا اسٹیکر ویزا ہے، آپ کا ای ویزا ہے، آپ کا اسٹیمپ ویزا ہے، جو بھی ویزا ہے آپ امبیسی میں چلے جائیں. وہاں پہ ان کو بتائیں کہ میں سعودیہ جا رہا ہوں، میں دبئی جا رہا ہوں، میں عراق جا رہا ہوں، میں کسی بھی کنٹری میں جا رہا ہوں، یہ آپ میرا ویزا چیک کریں، یہ ویزا جعلی ہے یا اصلی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ کا ویزا جعلی ہے وہ کلیئر کر دیتے تو پھر تو ایشو ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر تو معاملات، پھر آپ پیکجز وغیرہ اپنا چیک کریں کہ آپ کوئی ایسی ممنوع چیز تو نہیں لے کر جا رہے دوسری کنٹری میں جو آپ کے لیے مسائل پیدا کرے. لازمی نہیں، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب نسوار کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، پاکستانی یہاں سے جو نسوار ہے وہ چوری جیسے بھی لے کر چلے جاتے ہیں یا دبئی یا جب بھی عراق ایئرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں تو پھر ان کا ایشو بنتا ہے، ان کو جرمانہ بھی بھاری بھرکم ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کا سامان جو ہے وہ بھی ضبط کر لیا جاتا ہے. دوستو سب سے بیسٹ میں آپ کو جو کہوں گا وہ یہ ہے کہ یوٹیوب ویڈیوز وغیرہ سرچ کریں دوستوں کی. جب آپ یوٹیوب ویڈیوز وغیرہ سرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں. وہاں پر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہو نا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی بیرون ملک کا ویزے کے لیے کوشش نہ کریں. میں نے بہت سارے دوست ایسے دیکھے عراق میں دیکھے جو زیارتی ویزوں کے اوپر ادھر آتے ہیں، تھکے کھا کے بیچارے 2 ماہ 3 ماہ جیبوں سے خرچے کر کے، ہوٹلوں کے خرچے کر کے، کھانے کے خرچے کر کے واپس جاتے ہیں. وزٹ پر سعودیہ جاتے ہیں، وزٹ پر دبئی جاتے ہیں، وہاں پر ان کو کام نہیں ملتا. وجہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار کیا ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس سلسلے میں وہاں جا رہے ہیں. بس ایسے ہم جا رہے ہیں، یہ نہیں پتہ وہاں کام کیا ملنا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ ریڈی کریں. اگر آپ ریڈی ہیں، آپ سیٹسفائڈ ہیں، پھر آپ یہ کہ اگر آپ وزٹ پر جا رہے ہیں تو آپ کم از کم اپنا 2-3 ماہ کا جیب خرچ معاملات وغیرہ دے کر جائیں کہ اگر مجھے وہاں پر 2-3 ماہ کام نہیں ملتا. پہلی بات تو یہ وزٹ پر جانا ہی غلط ہے، وہ میں آپ کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ وزٹ کے اوپر کسی بھی کنٹری کا سفر کریں یا زیارت کے اوپر. آپ کے پاس ورک پرمٹ آزاد پر بھی سفر نہ کریں، خدا نہ کریں. اگر آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے، آپ کے ساتھ جو کمپنی ہے ان کا کانٹیکٹ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو ملا ہوا ہے تو پھر آپ جائیں، وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. کمپنی آپ کو وہاں پر ریسیو کرے گی، ان کا ڈرائیور وغیرہ آپ کو ریسیو کرے گا اور ایک اچھے جو ہے اکاموڈیشن اور فوڈ وغیرہ بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے اور آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوگی. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار کر کے پھر بھی کسی کنٹری کا سفر کریں، ادروائز کنٹری کسی کا بھی سفر نہ کریں. ویزے کی تصدیق کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، پھر دیکھیں جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں ڈیوٹی کتنی ہے، وہاں پر آپ مطمئن ہیں اس کام سے. اگر آپ کی ڈیوٹی کیونکہ موسٹلی عرب کنٹریز میں 12 گھنٹے یا اس سے زیادہ 13-14 گھنٹے ڈیوٹیز ہیں، یہ بھی بات معنی میں رکھنی ہے. اس حساب سے اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں. یہ نہ ہو کہ آپ جائیں اور آپ کا جو ہے وہ قیمتی ٹائم اور قیمتی جو ہے پیسے جو ہے وہ ضائع ہوں اور پھر مجبور ہو کر آپ واپس لوٹیں تو لوگوں کی باتیں اور اپنے آپ کو پھر اذیت دینے والی باتیں وہ نہ ہوں. اپنے آپ کو تیار کریں، ویزا وغیرہ ویریفائی کریں، سفر شروع کریں. اللہ پاک آپ کی مدد کرے اور آپ کو بہتر اور حلال رزق جو ہے وہ عطا فرمائے. دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نگہبان.